رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن کریم کی ایک سورۃ التکاثر ہے، الہاکم التکاثر، جس پر کچھ باتیں میں نے کل عرض کی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں اس وقت کا بھی سے دھیان دلا رہے ہیں کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو اور دن رات ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دولت اور عزت اور شہرت اور عیش حاصل کرنے کی فکر میں پڑے ہوئے ہو اور اصل مقصد زندگی سے غافل بنے ہوئے ہو، یہاں تک کہ اسی حالت میں قبرستان میں پہنچ جاؤ گے۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان قریب تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان قریب تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر تم یقینی طور پر جان لیتے، یعنی اگر ذرا غور و فکر کرتے تو تمہیں یقین آ جاتا اور پھر تم اس دنیاوی سامان پر فخر نہ کرتے اور نہ آخرت سے غافل ہوتے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ کی آیت سے باقی ہے کہ ایک وقت آئے گا جب تم اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ لو گے، دہکتی ہوئی آگ کو دیکھ لیں گے۔ جہیم کا معنی ہے دہکتی ہوئی آگ، یعنی ایک وقت آئے گا جب تم جہنم کی آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، اور یہ ہر شخص دیکھے گا، مسلمان بھی اور کافر بھی، نیک بھی اور بد بھی، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ جہنم کا نظارہ کرائیں گے۔ جو کافر اور بدکار ہیں ان کو تو صرف نظارہ نہیں کرایا جائے گا بلکہ ان کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا، اللہ بچائے۔ لیکن جو مسلمان اور نیک ہے ان کو اس طرح نظارہ کرایا جائے گا جیسا کہ قرآن کریم کا ارشاد ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں کوئی نہیں ہے جو جہنم پر جا کر اترے نہیں، یعنی جہنم سے گزرنا ہوگا۔ یہ پل صراط ہے جس کے اوپر سے گزر کر جہنم میں جانا ہوگا۔ یہ پل جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے اور ہر انسان کو اس کو اوپر سے گزرنا ہوگا، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، نیک ہو یا بد ہو، صالح ہو یا فاسق ہو۔ مسلمانوں کو اور نیک لوگوں کو جہنم کے اوپر سے گزارا جانا یہ بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، تاکہ مسلمان اپنی آنکھوں سے نظارہ کریں کہ خدا نہ کرے اگر ہم جہنمی ہوتے تو یہاں ہوتے اور یہ ہماری جگہ ہوتی۔ اس پل کے اوپر سے گزرنے کے بعد جب جنت میں پہنچیں گے تو جنت کی لذت اور اس کی راحت اور نعمت کا صحیح اندازہ ہوگا۔ سائے کا مزہ اس وقت آتا ہے جب انسان دھوپ سے گزر کر آیا ہو، جب دھوپ سے گزر جائے تب پتہ چلتا ہے کہ وہ سایہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر دھوپ دیکھی ہی نہیں اور ساری زندگی سائے میں ہے گزاری تو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ سایہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ البتہ احادیث شریفہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو نیک لوگ ہوں گے وہ بجلی کسی تیزی سے گزر جائیں گے کہ جہنم کی آنچ بھی ان کو نہیں لگے گی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يسمعون حسیسها، وہ لوگ جہنم کی آہٹ بھی نہیں سن سکیں گے، بس صرف آنکھوں سے نظارہ کریں گے کہ یہ کتنی خطرناک وادی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں اس سے محفوظ کر دیا۔ بعض لوگ اس پل پر سے بجلی کسی تیز رفتاری سے نہیں بلکہ اس سے کم رفتار سے گزریں گے، بعض لوگ اس سے بھی کم رفتار سے گزریں گے، کچھ لوگ تھوڑا تھوڑا کر کے گزریں گے، لیکن ہر انسان اس کے اوپر سے ضرور گزرے گا۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد بھی مروی ہے کہ ہر مسلمان کو جنت میں لے جانے سے پہلے جہنم میں اس کو وہ جگہ دکھائی جائے گی کہ اگر اس نے ایمان لا کر عمل صالح نہ کیا ہوتا تو اس کی جہنم میں وہ جگہ ہوتی،
یہ اس لیے دکھائی جائے گی تاکہ جنت کی نعمت کی قدر ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس عذاب سے بچا کر کیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد اہل جنت یہ کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، ان کے دل سے یہ آواز نکلے گی کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ کس مصیبت سے آپ نے مجھے نجات عطا فرمائی۔ اس لیے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ کہ تم ضرور بالضرور جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کو دیکھو گے، اس وقت حسرت ہوگی۔ آخر میں فرمایا ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس دن تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ دنیا میں جو نعمتیں ہم نے تمہیں دے رکھی تھی اس کا کیا حق تم نے ادا کیا۔ آج اللہ تبارک و تعالی ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ ابھی تمہیں زندگی کی نعمت میسر ہے، ایسی نعمت میسر ہے کہ اس کا ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی ہے۔ اگر چاہو تو ایک لمحے میں اپنے لیے جنت کے خزانے اکٹھے کر لو، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اگر کسی نے 70 ایئرز گناہوں میں گزارے ہوں، اللہ تعالیٰ سے غافل ہو کر گزارے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بے پرواہ ہو کر گزارے ہوں، لیکن آج سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہہ دے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ میں تمام گناہوں سے معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں، یعنی اپنی سابقہ زندگی پر نادم ہوں، اور آج سے یہ ارادہ اور عزم کرتا ہوں، پکا ارادہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ یہ کام آج ہی کر لو، سابقہ زندگی کے تمام گناہ اور تمام گندگیاں دور ہو جائے گی، ساری زندگی کا میل کچیل صاف ہو جائے گا، اور تم اسی وقت اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جاؤ گے۔ یہاں تک کہ اگر توبہ کرتے ہی انتقال ہو جائے تو اس طرح پاک صاف ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچو گے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ احادیث کی روشنی میں بزرگوں نے فرمایا کہ جب بندہ کسی گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو توبہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا ہی دیا جاتا ہے۔ دنیا میں حساب و کتاب کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر بیلنس شیٹ میں ایک کالم میں آمدنی درج کی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، اور دوسرے کالم میں خرچ درج کیا جاتا ہے، ڈیبٹ اور کریڈٹ کا سلسلہ چلتا ہے کہ اتنی آمدنی ہوئی اور اتنا خرچ ہوا اور یہ بیلنس رہا۔ اگر بالفرض آپ کے ذمے کوئی قرضہ تھا اور آپ نے وہ قرضہ ادا بھی کر دیا تو بھی لکھا جاتا ہے کہ یہ قرضہ تھا جو ادا ہو چکا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھو کہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے، توبہ کرنے کے بعد وہ گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا ہی دیا جاتا ہے۔ ورنہ ایک صورت یہ بھی ہو سکتی تھی کہ یہ لکھا جاتا کہ اس نے فلاں گناہ کیا تھا لیکن توبہ کی وجہ سے ہم نے معاف کر دیا، لیکن نامہ اعمال میں اگر لکھا ہوا ہوتا تو اس سے کچھ شرمندگی تو ہوگی، کچھ ندامت تو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جنت میں کسی کی ندامت بھی نہیں چاہتے، شرمندگی بھی نہیں چاہتے، کسی کی رسوائی بھی نہیں چاہتے، لہذا ان کی رحمت یہ ہے کہ جب ایک گناہ ہوا اور اس کے بعد سچے دل سے توبہ کر لی تو وہ گناہ نامہ اعمال سے مٹا دیا جائے گا۔ اس لیے آج کسی نے توبہ کر لی اور اس کا انتقال ہو گیا تو اس کا نامہ اعمال بالکل صاف ستھرا ہو گیا، جس میں کسی گناہ کا داغ دبا نہیں ہوگا۔ یہ توبہ ایسی کارآمد چیز ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ اللہ کے بندو غفلت سے نکلو، غفلت سے نکلو، اور عمر کے جو لمحات ہم نے تمہیں دیے ہوئے ہیں اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ اس کے ایک لمحے میں ہم سے رجوع کر کے اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر ہماری بارگاہ میں توبہ کر کے اپنے آپ کو بالکل پاک صاف کر سکتے ہو۔ لہذا روزانہ اپنے آپ کو پاک صاف کرتے جاؤ۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ ہر آدمی کو کم از کم اتنا تو کرنا ہی چاہیے کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار اور توبہ کر لیا کرے کہ یا اللہ دن بھر میں مجھ سے جو کچھ کوتاہیاں ہوئیں، جو کچھ گناہ ہوئے، جو غلطیاں ہوئیں، جہاں جہاں میرے قدم بہہ کے، یا اللہ میں ان سب گناہوں اور غلطیوں سے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اپنے فضل و کرم سے مجھے معاف کر دیجئے۔ روزانہ یہ کام کرتے رہو، اس کے نتیجے میں روزانہ انشاءاللہ گناہوں کے میل کچیل سے پاک ہوتے چلے جاؤ گے۔ لہذا غفلت کو دور کرو، یہ بے فکری اور بے پرواہی کی جو زندگی گزار رہے ہو، صبح سے لے کر شام تک ہمیں کبھی یہ خیال بھی نہیں آتا کہ ہمیں مرنا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو زمین میں دفن کرتے ہو، اپنے کندھوں پر ان کے جنازے اٹھاتے ہو، اپنے ہاتھوں سے ان کو مٹی دیتے ہو اور یہ سوچتے ہو کہ یہ مرنے کا معاملہ اس کے ساتھ ہو گیا، اپنا خیال نہیں آتا۔ کچھ اپنی موت کا دھیان اور خیال کر لیا کرو، اور موت کا خیال کر کے اپنی غفلت دور کر کے اپنی زندگی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کے مطابق بنانے کی کوشش کرو، تو انشاءاللہ نفع ہی نفع ہے، جیت ہی جیت ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور اپنی رحمت سے مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ اس کے بعد کی جو صورت ہے اس پر ہم کچھ بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔